پاکستان میں جو ہو رہا ہے اب اس کا ایک بہت ہی جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے امپیکٹ ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ 25 کروڑ عوام کا آلریڈی اس وقت 4.5 سال گزرنے کے بعد جو معیشت کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یعنی کہ 4.5 سال پہلے جہاں پاکستانی کھڑا تھا، آج ایک پاکستانی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا، ہاتھ اٹھا سکتا کہ میں کوئی مڈل کلاس ہوں، کوئی عورت ہوں، کوئی بزنس مین ہوں، کہ میں آج 4.5 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے میری معیشت کے حوالے سے۔ ایک شخص نہیں کہہ سکتا، اور یہ چیلنج میں دیتا ہوں حکومت کو۔ جہاں جس ملک میں معیشت کی حالت اتنی تباہ کن ہو چکی ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے، 60 سال کی لوسٹ لیول، 60 سال ریکارڈ بھی کیسے توڑیں کہ 60 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں نظر آئے گی۔ آپ ایکسپورٹ دیکھیں، 4 سال پہلے $32 بلین پر کلوز کیا، اب 30 بلین 4 سال کے بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 3 سال میں 60 بلین کر دیں گے۔ بھائی پہلے 4 سال کا تو حساب دے دو کہ 32 سے 30 آئے کیسے تھے۔ بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، تاریخ میں غربت 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے، 45%۔ مہنگائی پچھلے 4 سال میں 80% بڑھی ہے، 80%، یعنی کہ ایوریج اگر کریں اینول تو آپ کی 20% ہوتی ہے۔ گروتھ پچھلے 4 سال کی پاکستان کے کوئی 4 سال اٹھا لیں سب سے بس ہے۔ ابھی یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پھر ادھر سے پنگا لے لیا بلوچستان میں، ادھر سے آپ نے آزاد کشمیر میں، کے پی میں حالات آپ کے خراب تھے، افغانستان سے وہاں بارڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ ابھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ ایسا IFC بنے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے ہیں، آپ 2 اور ایسے IFC بنا لیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے، زبردست ہو گئے۔ جتنی دفعہ تعریفیں پاکستان کی امریکی صدر نے کی ہیں آج تک میرا خیال ہے 80 سال میں نہیں ہوئی تھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ ٹیرف کا وقت ہے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل ٹیرف دے دیا اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ وہاں سے انویسٹمنٹ 0 ہو گئی ہے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ یہاں سے ایکسپورٹ برے طریقے سے گر گئی امریکہ کے لیے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے ٹاپ، صرف ان کو چاہیے کہ جی ان کی لیجیٹیمیسی قائم ہو جائے بس۔ 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو کچھ ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جو KP میں ہو رہا ہے، اور جو دوسرے جو فیصلے ہیں، بجٹ جو آئے، اس کے نتیجے میں یہ جو سال ہے اس میں مزید غربت بڑھے گی، اس میں مزید بے روزگاری بڑھے گی، اس میں مزید مہنگائی ہوگی، اس میں گروتھ کا اور برا حال ہوگا۔ کوسچن جو لوگ یہاں پوچھتے ہیں بالکل صحیح پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں 4.25 سال آپ کو مل گئے ہیں تو ہندوستان ہمارے سے اتنا آگے کیوں ہے؟ ویتنام ہمارے سے اتنا آگے کیوں نکل گیا؟ بنگلہ دیش ہمارے سے کیوں ہے؟ لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے، آپ سب کے لیے لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے کہ بھائی آپ اتنے نکم میں ہیں کہ آپ پیچھے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں ویتنام تھا، کہاں پاکستان تھا، کہاں بنگلہ دیش تھا، کہاں پاکستان تھا۔ آج پوچھ لیں جا کے کسی دنیا کے کوئی انڈیکیٹر، اور سب سے خطرناک بات جو آپ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ 0.8% پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم کبھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے، 0.8%۔ نتیجہ کیا؟ ان پڑھ لوگ، ہیلتھ وائز انہیلدی لوگ، تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ صرف اشرافیہ کے لیے آپ نے ایک بڑا زبردست ایک بنایا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو بسیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پولیٹیکل سلوشن نہیں لے کے آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے، میں لاسٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے۔ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی آف ناٹ 2 or 3 persons بٹ دی انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اگر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔